اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ جس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے شعراء خطبہ تشریف لائے ہیں، میں تو بس ایسے ہی جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا۔ تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور بالخصوص ہماری جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن، جو ہمارا جوان ہے، یہ آج بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے اور شکار ہوتا ہی جا رہا ہے۔ آج ہمیں بھی نہ تو کوئی قرآن سے مطلب ہے، نہ ہمیں دین سے مطلب ہے، نہ مذہب سے مطلب ہے، نہ اسلام سے مطلب ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان ہونے کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ اس رنگ و بو بھری دنیا میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو گزارتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو دو سب سے قیمتی چیز ملتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دو چیز، پہلی چیز کیا ہے، وہ وقت، اور دوسری چیز ہے صحت۔ وقت اگر ضائع کر دیا آپ نے تو پھر یہ وقت پلٹ کر نہیں آنے والا۔ یہ آج کی رات قیامت تک واپس آنے والی نہیں۔ جو دن گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اس ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی رضا میں گزارنا چاہیے، اپنے رب کی رضا میں گزارنا چاہیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق گزارنا چاہیے۔ پھر دیکھیے ہمارے یہ دن کیسے نکھر کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہماری کھوئی ہوئی عزت، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ جب ہم دیکھیں گے، آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے۔ مگر ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ سوسائٹی ہے کیا، یہ سماج ہے کیا، یہ معاشرہ ہے کیا؟ ہم آپ تو ہی معاشرہ ہیں۔ جہاں یہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، چند لوگ بن جاتے ہیں، وہیں پر تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہم صحیح ہے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہے، اگر ہم صحیح ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے اطوار کو، اپنے عادات کو اس طرح سے بگاڑ ڈالا ہے۔ سنو، رب کی طرف سے یہ قرآن کریم جو نازل ہوا تھا، یہ صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، صرف اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسے سے بلوا کر کے بچوں کو قرآن خوانی کروائی جائے۔ نہیں، بلکہ قرآن تو نازل اس لیے ہوا تھا تاکہ تم دستور حیات کو سیکھ جاؤ، تاکہ تم بندگی کو سیکھ جاؤ، تاکہ تم زہد و عبادت و تقوی کو سیکھ جاؤ، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو، جو قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا، ہدایت بن کر کے آیا، اور یہ وہی قرآن ہے جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر سنایا تو جو لوگ چرواہے تھے، جب اس پر عمل کیا تو وقت کے بادشاہ بنتے نظر آتے ہیں، وقت کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر جب انہوں نے عمل کیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں یا آسمان سے پھر سے اتارے گئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ مگر آج ہم ہیں بہت دور نظر آتے ہیں، آج ہم نمازوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، آج ہم اچھے اخلاق ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اچھا کردار ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ارے دنیا کہتی ہے اسلام تلوار کی زور سے پہلا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اسلام اخلاق اور کردار کے زور پر پہلا ہے۔